بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، اب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا آرڈر 1 کو۔ آرڈر 1 میں ہم نے پارٹیز ٹو سوٹ کو ڈسکس کیا تھا، اس کے بعد میں ہم نے آرڈر 2 کو ڈسکس کیا جس میں کاز آف ایکشن یعنی فریمنگ آف سوٹ کو ڈسکس کیا تھا، اور آرڈر 3 میں ہم نے ریکگنائزڈ ایجنٹس کو یعنی جن کے ذریعے کوئی آدمی، کوئی پلینٹف یا بطور ڈیفینڈنٹ کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے سوٹ کو کنٹیسٹ کر سکتا ہے، اس کو ڈسکس کیا۔ فردر مور اس کے اندر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ کوئی آدمی جب وکیل کے ذریعے، لائر کے ذریعے یعنی ایڈوکیٹ کے ذریعے جب کوئی سوٹ فائل کرتا ہے یا اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے تو اس میں کیا اسے کرنا ہوگا اور پروویژنز اس حوالے سے کیا کہتی ہیں، یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا ریکگنائزڈ ایجنٹس اینڈ پلیڈرز کے حوالے سے آرڈر 3 میں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں انسٹیٹیوشن آف سوٹس کو یعنی آرڈر 4 کو۔ آرڈر 4 کیا کہتا ہے کہ سوٹ ٹو بی کمنسڈ بائی اے پلینٹ۔ اب پلینٹ کیا ہوتی ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ پلینٹ جو ہوتی ہے وہ ایک کنسائز سا ایک موقف ہوتا ہے ایک پارٹی کا، جس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنا جو حق تسلیم کروانا چاہتا ہے کسی کورٹ سے وہ سیک کرتا ہے، یعنی اس کا موقف جو ہے وہ اس کو کنسائز مینر میں ایک پلینٹ کی شکل میں لکھ کر تحریر کر کے کنسائز طریقے سے اسے تحریر کر کے وہ عدالت میں وہ داخل کرے گا پلینٹ کی شکل میں۔ اسے فردر ہم پڑھیں گے اپنے آرڈر 7 اور 8 میں کہ یہ پلینٹ اور ریٹن سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے۔ ابھی اس میں آگے چلتے ہیں تو چیزیں اور زیادہ واضح ہو جائیں گی۔ تو ایوری سوٹ شیل بی انسٹیٹیوٹیڈ بائی پریزنٹنگ اے پلینٹ ٹو دی کورٹ اور سچ آفیسر ایز اٹ اپوائنٹس ان دس بہاف۔ تو تمام جو پلینٹس ہوں گی، تمام جو سوٹس ہوں گے وہ کیا ہوں گے جناب، وہ انہیں انسٹیٹیوٹ کیا جائے گا ایک پلینٹ جو ہے اسے پیش کرتے ہوئے ایک کورٹ میں، یا جس شخص کو یا جس ادارے کو یا جس باڈی کو جو ہے وہ کورٹ مختص کر دے، اپوائنٹ کر دے کہ یہاں پر آپ آ کر پلینٹ فائل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب یہاں پر پنجاب میں جو پلینٹس فائل کی جا رہی ہیں وہ سینئر سول جج کو مخاطب کر کے پلینٹ فائل کی جا رہی ہیں، اور سینئر سول جج صاحب کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا عملہ جو ہے اسے اپوائنٹ کیا ہوا ہے، انہوں نے ایک آفس اس کو دیا ہوا ہے، وہاں پر اس پلینٹ کو جو ہے اس عملے کے پاس اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور جتنی پلینٹس جو ہوتی ہیں وہ جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ان کو ایک مخصوص وقت پر، مثال کے طور پر 11 بجے یا پھر 2 بجے دائری ٹائم ہے۔ لاہور میں چونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو وہاں پر دائری ٹائمنگز بھی زیادہ ہیں، وہ 8 بجے، پھر 10:30 بجے، پھر 12 بجے، پھر 2 بجے، اس طرح مختلف ٹائمنگز ہو سکتی ہیں۔ تو اس ٹائم میں اس پلینٹ کو سبمٹ کیا جائے گا، اسے فائل کیا جائے گا اس آفس میں جس کو مختص کیا ہوگا، مقرر کیا ہوگا سینئر سول جج نے۔ اب سینئر سول جج صاحب کیا کر رہے ہیں کہ اپنی کورٹ سے منسلک ہی عموماً ان کا آفس ایک وہ بنا دیتے ہیں جس میں عملہ ہوتا ہے، اس کو وہ جو ہے پلینٹ پیش کی جاتی ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے جناب، ایوری پلینٹ شیل کمپلائی ود دی رولز۔ پہلے تو یہ اس کا رولز سب رول جو ہے 2 ہے، رول 1 کا سب رول 2 ہے، ایوری پلینٹ شیل کمپلائی ود دی رولز کنٹینڈ ان آرڈر 6 and 7۔ تو جو بھی پلینٹ جو ہے، جیسے پلینٹ کا ہم نے ڈسکس کیا مختصراً، اسے آرڈر 6 اور 7 کے رولز کے تحت جو ہے وہ پلینٹ کی ڈسکرپشن اس میں بیان کی گئی ہے کہ وہ پلینٹ کیسے ہوگی، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اس میں کون کون سی چیزیں ڈسکس کی جائیں گی۔ تو یہ جناب آرڈر 6 اور 7 کے رول جو ہیں اس کے اندر پلینٹ کی مکمل طور پر ڈسکرپشن موجود ہے۔ تو وہاں پر جب ہم پہنچیں گے اس سے بعد میں آرڈر 6 اور 7 میں تو پلینٹ کو وہاں پر ہم تفصیلاً پڑھیں گے۔ ابھی رول 2 جو ہے آرڈر 4 کا، وہ یہ کہتا ہے the court shall cause the particulars of every suit to be entered in a book to be kept for the purpose and called the register of civil suits. Such entries shall be numbered in every year according to the order in which the plaints are admitted. تو اس میں جناب کیا ہے کہ تمام سول ججز، ٹھیک ہے جی، the court shall cause the particulars of the every suit to be entered in a book to be kept for the purpose and called the register of the civil suits. پنجاب میں جو سوٹس فائل ہو رہے ہیں اس میں سوٹس فائل ہو رہے ہیں سینئر سول جج کے نام۔ اب سینئر سول جج صاحب کیا کریں گے کہ پورے سال کے لیے وہ رجسٹر تیار کریں گے، اور جو بھی سوٹ فائل ہوگا اس کو مکمل طور پر اس میں اندراج ہوگا اس رجسٹر کے اندر کہ فلاں تاریخ کو فلاں سوٹ جو ہے اس میں یہ پارٹیز ہیں۔ مثال کے طور پر اے نے فائل کیا ہے بی کے خلاف، تو فلاں تاریخ کو اے نے بی کے خلاف فلاں کاز کے لیے یہ سوٹ فائل کیا، اور اس کو مکمل طور پر اس میں نمبر اس کا دے دیا جائے گا اور وہ درج کر لیا جائے گا۔ اب نمبر کیسے دیا جائے گا؟ مثال کے طور پر یہ جنوری کی 1 تاریخ سے یہ رجسٹر شروع ہوتا ہے،
تو اس میں جو پہلا سوٹ جنوری کی تاریخ کو جو فائل ہوگا پہلا، اس کو ایک مثال کے طور پر 2025 کا سال ہے، 1/2025 کا نمبر دیا جا سکتا ہے۔ اس طرح آگے 2 3 4 5 10 20 100 جتنے بھی سوٹس آتے ہیں، تو اس سال کے اندر جتنی رجسٹریشن ہوگی، جتنی فائلنگ ہوگی، اس رجسٹر کے اندر اس کو مکمل طور پر تحریر کر لیا جائے گا، اس سوٹ کو نمبر دے دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد میں کیا ہوا جناب کہ امینڈمنٹ آ گئی سال 2020 کی لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے۔ تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں جناب کہ اس میں کورٹس کو انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا 2 حصوں میں۔ پہلی کورٹس کون سی ہیں جی؟ پہلی کورٹس ہیں ایڈمنسٹریٹو کورٹس، یعنی ایڈمنسٹریٹو ججز جو ہوتے ہیں۔ اب اس میں جناب اس کو آرڈر 4A کا نام دے دیا۔ ایڈمنسٹریٹو ججز جو ہیں وہ کیا ہیں جناب؟ دا ڈسٹرکٹ جج شیل ڈیزگنیٹ ایز مینی سول ججز ان دا ڈسٹرکٹ ایز ایڈمنسٹریٹو ججز are necessary to the disposal of the load of work with dispatch۔ ڈسٹرکٹ جج کو یعنی سیشن جج کو، ڈسٹرکٹ جج میں اور سیشن جج میں بیسیکلی جو فرق ہوتا ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن جب وہ پروسیڈنگ سر انجام دے رہا ہوتا ہے فوجداری نوعیت کی تو پھر ہم اس کو سیشن جج کہتے ہیں، لیکن جب وہ سول نیچر کی پروسیڈنگ سر انجام دے رہا ہوتا ہے تو پھر جناب ہم اس کو ڈسٹرکٹ جج کہتے ہیں۔ اب ڈسٹرکٹ جج کو یہ جو ہے سیکشن آرڈر 4A کا رول 1 یہ امپاور کر رہا ہے کہ وہ جتنے چاہے ایڈمن ججز یعنی ایڈمنسٹریٹو ججز وہ مقرر کر لے، کس کام کے لیے؟ جو کام وہ کروانا چاہ رہا ہے ورک لوڈ کو میٹ کرنے کے لیے، جتنے چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو ججز اپنے لیے مقرر کر لے۔ اب اس کا رول 2 کیا کہتا ہے؟ The administrative judge shall take and complete pre-trial proceedings in a suit after it has been registered when he is satisfied that the plaintiff and the written statement complies with the provisions of Order 6 and 7۔ اب جناب کیا ہو گیا کہ کیس کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو اب تقسیم کر دیا گیا ہے 2 قسم کی پروسیڈنگز میں۔ ایک پروسیڈنگز وہ ہیں جو ایڈمنسٹریٹو پروسیڈنگز ہیں، اور دوسری پروسیڈنگز جو ہیں وہ ٹرائل پروسیڈنگز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایڈمنسٹریٹو جو ججز مقرر کیے گئے ڈسٹرکٹ جج کے ذریعے، وہ کیا کریں گے کہ وہ تمام پروسیڈنگز جو ایڈمنسٹریٹو پروسیڈنگز کہلائیں گی یا پری ٹرائل پروسیڈنگز کہلائیں گی، یعنی ٹرائل کے شروع ہونے سے پہلے کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کے لیے ایڈمن ججز مقرر کر دیے گئے۔ اب ایڈمن ججز کیا کریں گے؟ وہ کون کون سی پروسیڈنگز ہیں جنہیں ہم پری ٹرائل پروسیڈنگز کہتے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے جناب یہ اس کا رول 3 ہے۔ The pre-trial proceedings include the proceedings under Order 5, 8, 9, 9A, 9B, 10, 11, 12, 13 and یہ ہو گیا جناب 14۔ لیجئے میں آپ کو تمام وہ آرڈرز کی وہ جو پروسیڈنگ جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پری ٹرائل پروسیڈنگز ہیں ان کے بارے میں ہلکا سا بتا دوں، آرڈر وائز بتا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جناب جو پری ٹرائل پروسیڈنگز میں پروسیڈنگ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ آرڈر 5 ہے۔ آرڈر 5 جو ہے جی، آرڈر 5 جو ہے یہ ڈسکس کرتا ہے جناب ایشو اینڈ سروس آف اور سمنس۔ جب کوئی سوٹ فائل کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلی پروسیڈنگ آتی ہے آرڈر 5 کی، اس میں ایشوز ہوتے ہیں، ایشو اینڈ سروس اور سمنس کہ پارٹیز کو سمن کیا جاتا ہے، ان کو نوٹس کیا جاتے ہیں، آرڈر 5 کی پروسیڈنگ آ گئی۔ اب جناب آرڈر 8 اس میں جو ہے آرڈر 8 ڈسکس کرتا ہے ریٹن سٹیٹمنٹ کو کہ دعویٰ تو پہلے آ گیا تو آرڈر 8 کے مطابق ریٹن سٹیٹمنٹ بھی جج صاحب جو ہیں وہ فائل کروائیں گے۔ اس کے بعد میں جناب آرڈر 9 اور 9A 9B آ گیا۔ آرڈر 9 جو ہے وہ اپیئرنس آف پارٹیز کے بارے میں ہے اور اسی کی تفصیل آگے انٹرمیڈیٹ ڈیٹس جو آتی ہیں اس کے بارے میں ہے، یہ چیزیں جناب وہ بھی پوری کی جائیں گی۔ اس کے بعد میں آرڈر 10 آ گیا۔ آرڈر 10 کہتا ہے کہ ایگزامینیشن آف پارٹیز بائی دا کورٹ۔ کورٹ جو ہوتی ہے وہ پہلے پارٹیز کو اس حوالے سے سن سکتی ہے، دونوں پارٹیز کو کہ ان کا موقف کیا ہے۔ اس میں جناب آرڈر 11 آ گیا کہ ڈسکوری اینڈ انسپیکشن جو ہے وہ بھی کورٹ کر سکتی ہے، یہ پروسیڈنگز بھی وہ اس سے پہلے کرے گی۔ آرڈر 12 آ گیا ایڈمیشنز کہ وہ کون کون سے ایشوز ہیں، کون کون سے معاملات ہیں جو ایک پارٹی نے اپنے دعویٰ میں فائل کیے، ریٹن کی تحریر کی اور ریٹن سٹیٹمنٹ کے دوران مدعا نے ان کو جو ہے تسلیم کیا۔ یہ آرڈر 12 ہے، وہ بھی آرڈر اس میں ملاحظہ کروائے گی، کورٹ ملاحظہ کرے گی۔ اور آرڈر 13 جو ہے اس میں آ گیا جناب اس حوالے سے پروڈکشن امپاؤنڈنگ اینڈ ریٹرن آف ڈاکومنٹس۔ تو کورٹ کیا کرتی ہے کہ کورٹ جو ہے اس کی باقاعدہ طور پر ٹرائل شروع کرنے سے پہلے وہ تمام ڈاکومنٹس جن کی بنیاد کے اوپر سوٹ فائل کیا جا رہا ہے
ان کو مکمل طور پر وہ دیکھے گی کیا وہ ریکوائرمنٹ کو میٹ کرتے ہیں، اور کورٹ جو ہے اس میں کوئی ڈاکومنٹس منگوا بھی سکتی ہے، انہیں ملاحظہ کر سکتی ہے اور ان کو ریٹرن بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح آرڈر 14 ہے سیٹلمنٹ آف ایشوز اینڈ ڈیٹرمینیشن آف سوٹس آن ایشوز آف لا۔ اب یہ آرڈر 14 ایشوز کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہے کہ کورٹ کیا کرے گی کہ دعویٰ کو اور جواب دعویٰ دونوں کو ملاحظہ کرنے کے بعد اور پارٹیز کو سننے کے بعد کورٹ کیا کرے گی، وہ تحریر کرے گی کہ میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اس دعویٰ سے اور اس جواب دعویٰ سے یہ اور یہ ایشوز جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، اور ان ایشوز پر ضروری ہے ایویڈنس کال کرنا۔ تو کورٹ کیا کرے گی جناب، یہ تمام ریکوائرمنٹس کورٹ پورا کر دے گی۔ یعنی مختصراً اگر ہم کہیں تو دعویٰ فائل ہو گیا، پھر کورٹ نے مدعی علیہ کو سمن کیا، تمام پروسیس مکمل کیا، جو نہیں آئے ان کے بارے میں جو اخبار اشتہار وغیرہ آ گئے، تب بھی نہیں آئے تو ان کو ایکس پارٹی کر دیا گیا، اور باقی سے جناب جو ہے طلب کر لیا گیا ریٹن سٹیٹمنٹ آ گئی، وہاں پر تمام ڈاکومنٹس کو کورٹ نے ملاحظہ فرما لیا، ہر طرح سے ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے بعد اور پارٹیز کو ان پرسن اپیئر کرنے کے بعد پھر کورٹ نے کیا کرنا ہے، کورٹ نے دیکھنا ہے کہ جناب اگر اس میں کوئی سٹیٹس کو کی اپلیکیشن وغیرہ موجود ہے تو اس کا ڈسپوزل کرے گی، اور ڈسپوزل کر کے کورٹ کیا کرے گی جناب، ایشوز فریم کر دے گی، اور جو ہی ایشوز فریم ہوتے ہیں تو پھر کورٹ جو ہے اسے ٹرائل کے لیے کیس جو ہے وہ پک چکا ہے، تو پھر وہ نیکسٹ کورٹ میں یعنی ایڈمنسٹریٹو کورٹ سے نکل کر وہ ٹرائل کورٹ میں جناب جو ہے وہ چلا جائے گا، اور اس طرح وہ پروسیڈنگز ٹرائل کی شروع ہو جائیں گی۔ اب یہ جناب اس کا ایڈمنسٹریٹو ججز یعنی آرڈر 4A کا رول 5 ہے، the trial judge before commencement of trial shall cause registration of the suit in the register of civil suits in the manner provided in order 4۔ تو یہ مختصر سا ہم نے آرڈر 4 کو آج ڈسکس کیا ہے۔ آرڈر 4 میں انسٹیٹیوشن آف سوٹس اور پھر ایڈمنسٹریٹو پاورز جو ہیں ایڈمنسٹریٹو کورٹس کی، وہ کیا پروسیڈنگ سر انجام دیتی ہیں، اور کن پروسیڈنگز کو مکمل کرنے کے بعد اس سوٹ کو ٹرائل کے لیے پکا ہوا یعنی رائپ قرار دے کر پھر ٹرائل کورٹ میں بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی ٹرائل کی پروسیڈنگ شروع ہوتی ہیں۔ تو مختصراً آج ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آرڈر 5 کو ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔